وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 64 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے آج قرآن کا مذاق بنا رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بلکہ ان کے دل اس قرآن کے پیغام سے غفلت میں پڑے ہیں، اور اس کے سوا بھی ان کے کئی اور برے اعمال ہیں جن پر وہ عمل پیرا ہیں. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 64. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کی پکڑ کرتے ہیں، ان کے مترفیہم، ان کے خوشحال طبقے کو، عمرہ، بالعذاب، عذاب سے، اذا ہم یجأرون، تو وہ چلانے لگتے ہیں. لا تجأروا اليوم، مت چلاؤ آج، انکم منا لا تنصرون، آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی اعانت نہیں ہوگی، کوئی مدد نہیں کریں گے ہم. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، یقیناً میری آیات تم پہ پڑھی جاتی تھیں. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، تو تم اس سے اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ جاتے تھے. مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، سامرن، رات کو ہنسی مذاق، رات کو گپ شپ کرتے ہوئے، تہجرون، ہنسی مذاق میں اڑا دیتے یہ بات. سامعین کرام، مضمون وہی ہے جو گزشتہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بامقصد پیدا کیا ہے، اور اس کی کامیابی اور نجات کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے اس کے ہدایت کے مطابق زندگی گزارے. یہ بات نوٹ کر لیں مختصر طور پہ. دوبارہ میں یہ الفاظ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ قریب ہو جائے، اس کے دیدار، اس کی ملاقات کے اہل اپنے آپ کو بنا لے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ہدایت سے نوازا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی کہ اہبطوا منہا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نیچے اتار رہے تھے تو ان سے فرمایا کہ جاؤ تم یہاں سے جاؤ نیچے، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، یعنی ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا،
اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جنہوں نے انکار کیا یا تکذیب کی یعنی جھٹلایا جیسے کہ ہم جھٹلا رہے ہیں، تو یہ اصحاب النار ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے۔ تو بہرحال وہی مضمون ہے سامعین کرام، ادھر ادھر نہیں ہے، بالکل ٹو دی پوائنٹ مضمون چلا آ رہا ہے۔ حتیٰ اذا اخذنا، اب بات یہ ہے کہ جو گزشتہ آیت تھی بل قلوبہم فی غمرۃ، کہ ان کے دل جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، گرداب میں ہیں، دنیا داری کے گرداب میں ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ جو ہے یہ دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں آتا ہے، یہ آپ کو میں نے عرض کر دیا ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں پریشانی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے۔ یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، بس کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے گا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، لیکن دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اب یہاں جو ہم نے آیت پڑھی ہے سامعین کرام، اخذنا مترفیہم، ان کا خوشحال طبقے کی پکڑ۔ تو خوشحال طبقے عموماً یہ پیسہ جو یا دنیا داری یا فراوانی، مال و دولت کی فراوانی انسان کو غفلت میں ڈال لیتی ہے سامعین کرام، تو اس لیے یہاں مترفیہم کے الفاظ آئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جب ان کو عذاب میں یعنی ان کی پکڑ کرے گا، اب وہ پکڑ یہاں سے یعنی مضمون سے یہ مفہوم سامنے آ رہا ہے کہ یہ پکڑ جو ہے آخرت کی پکڑ ہے، جس دن پکڑ ہوگی اور مہلت نہیں دی جائے گی، مہلت ختم ہو جائے گی، پکڑ شروع ہو جائے گی، عذاب کا آغاز ہو جائے گا۔ جیسے کہ یوم حشر جب قائم ہوگا نا، سب مجرمین کی ٹولی الگ ہو جائے گی اور مسلمین کی ٹولی الگ ہو جائے گی۔ اب جو مجرمین ہیں اپنا انجام ساتھ دیکھیں گے، سامنے دیکھیں گے، اور وہ یعنی ان کے یعنی جو روز قیامت کا عذاب ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے سامعین کرام۔ بہرحال وہ اس وقت چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، یعنی عذاب کو۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں نا، آپ تھوڑا سا مثال کے ذریعے، میری بھی چھوٹی سی عقل ہے تو مثالیں میں اپنی عقل سے بناتا رہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک جہاز ہے، ابھی ہمارا ایک جہاز گرا جنید جمشید کا، چترال سے اڑا اسلام آباد کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ وہ غرق ہو گیا۔ اب ہری پور کے قریب جا کے وہ کہیں نیچے آیا۔ اب ان کو پتہ پہلے سے چل گیا تھا جہاز والوں کو، اور وہ ایک ویڈیو بھی اگر آپ نے دیکھی ہو وہ منظر عام پہ آئی تھی۔ وہ بعد میں کہا گیا اس جہاز کی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی بھی جہاز کی تھی، لیکن ایک ویڈیو تھی اور اس میں چیخنا چلانا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ جو ہے استغفار کر رہے تھے، کچھ بہرحال چیخ چلا رہے تھے، کیونکہ ان کو اپنی موت اب یقینی پائلٹ کی طرف سے کہہ دیا گیا تھا کہ بھئی کلمہ پڑھ لو۔ اب کلمہ پڑھ لو کا مطلب یہ ہے کہ بس ہاتھ، پائلٹ نے کہا میرے بات جو ہے میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اب ہماری تباہی یقینی ہے۔ تو وہاں آپ دیکھیں وہ منظر، تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا سا کہ وہ منظر دیکھیں آپ، تو وہاں چیخنا چلانا تھا۔ تو یہی تقریباً چیخنا چلانا، اب دوزخ میں ابھی نہیں گئے ہوں گے لوگ، ابھی دوزخ میں نہیں گئے ہوں گے، دوزخ میں بھی چیخنا چلانا ہوگا۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، یہ الفاظ آئے ہیں، لیکن یہاں بھی حشر کے دن بھی چیخنا چلانا ہوگا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجرون، وہ چیخنے چلانے لگیں گے، لا تجأروا اليوم، اب مت چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی ہماری طرف سے۔ قد کانت، اب یہ حالت کیوں ہوئی؟ یعنی یہ عذاب میں مبتلا یہ لوگ کیوں ہو گئے؟
اس کی ایک وجہ سامعین کرام یہاں بیان فرما رہی ہیں ایک وجہ کہ تکبر کرتے ہوئے تم نے میرے احکامات سے منہ موڑ لیا تھا، مستکبرین. یعنی دیکھیں یہ بہت یعنی توجہ طلب بات ہے سامعین کرام، اور یہ مذاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قول فصل ہے، یہ جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے یہ مضبوط بات ہے. دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا اے انسان، تمہیں ضرور تمہیں اعمال کی سزا و جزا ملے گی، تمہیں ضرور جنت یا دوزخ میں سے ایک جگہ داخل کیا جائے گا. تو یہ مذاق نہیں ہے. اب ہم لوگوں نے تو، میں مسلمانوں کی بات کروں، ہم لوگوں نے تو ایک مذاق سمجھ رکھا ہے سامنے کرام. اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آج وہ ماحول ہے کہ نہ ہمیں جنت کا یقین ہے، نہ دوزخ کا یقین ہے، نہ بعث بعد الموت کا، دوبارہ زندہ ہونے کا بھی یقین نہیں ہے. ہم نے دنیا ہی کو اپنا مستقبل سمجھ لیا ہے، دنیا کی محبت میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں، دنیا ہی کی زندگی کو ہم اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں، دنیا ہی کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی گردانتے ہیں. یہ بات بے وقوفی کی بات ہے. دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہوتی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. جو کچھ بھی آپ ساری دنیا کا ایک مالک ایک انسان ہو جائے تو جلدی وہ اس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے گا، تو یہ کیا کامیابی ہو گئی. بہرحال قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میرے احکامات تم پہ پڑھے جاتے تھے. اب یہ آیات کیا ہیں سامنے کرام؟ یہ آیات وہ ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نازل فرمائی ہیں اپنے رسول کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے، اور اس میں ہدایت کی ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اطاعت کرو، اتباع کرو ان ہدایات کا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہیں. تو یہ آیات ہیں قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. اب یہ مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامنے کرام کہ یہ آیات جب ہم پڑھتے ہیں نا، یا ترجمے میں پڑھتے ہیں یا ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں تم فکر مت کرو، یہ کافروں کا حال ہے، یہ کافروں کا حال ہے، یہ مشرکوں کا حال ہے. تم تو الحمدللہ کلمہ پڑھا ہوا ہے تم نے، الحمدللہ ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ثم الحمدللہ تم تو جنتی ہو، جو کچھ بھی کرو تم جنتی ہو. چند دنوں کے لیے چلے جاؤ گے، پھر جنت تمہارا آخری ٹھکانہ جنت ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلطی ہے سامنے کو. میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اس وقت زیادہ تفصیل نہیں بتاتا، میں صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ حتیٰ اذا اب یہ تمام آیات جو ہیں سامنے کرام، یہ بہت مشکل ہے میرے ذہن کے مطابق، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن ہم جو عام ہمیں پڑھایا جاتا ہے یا ہم پڑھتے ہیں، اس پہ ہم جلدی سے گزر جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حال ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اور سب لوگ یہ کہتے ہوں کہ یہ تو ہمارا حال ہے اور ہم یقیناً غفلت میں پڑے ہیں اور یہ ہمارا ہی حال ہے. ایسا ہو سکتا ہے بہت، یعنی ہم اکثریت یہی کہتی ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، اکثریت یہ کہتی ہے ہم مسلمانوں کی یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں نا، یہ کافروں کے ہیں، یہ مشرکوں کے، اور ہمارا کافروں مشرکوں سے کیا لینا دینا، بھاڑ میں جائیں، چلائیں روئیں پیٹے، تو یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے. کم از کم یہ بہت مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ان آیات کو ہم اپنے لیے نہیں کرتے. حالانکہ دیکھیں آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیات تم پہ پڑھی جاتی تھی. اب ہم پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، میں آپ کو سامنے یہ قرآن پیش کر رہا ہوں کہ کچھ اور پیش کر رہا ہوں. اسی طرح جو علماء حق ہیں وہ قرآن پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ، تم اپنے یعنی اپنے ایڑیوں کے بل واپس چلے جاتے تھے، واپس لوٹ جاتے تھے، یعنی ان پہ توجہ نہیں دیتے تھے، ان آیات پہ توجہ.
آج قرآن کو سامعین کرام عملاً ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ شکوہ تو رسول بھی کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ قوم، میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن کے ترک کا نتیجہ جو ہے، دیکھیں قرآن تو ایک نظریہ ہمیں بتاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، یہ دین اسلام تو ایک ضرورت ہے اور مقصود تو اللہ ہے، اللہ تک، اللہ کا قرب، اس کی معرفت، اس کے دیدار کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا۔ تو یہ آیاتی جو ہیں یہ سامعین کرام وہ یہ دوائی ہے، قرآن جو ہے یہ ایک دوائی ہے جو کہ شفاء لما فی الصدور ہے، ہمیں صحت یاب ہو جانا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو اے لوگو، جواب دو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے، لما یحییکم۔ تو سامنے کرام بات یہ ہے کہ یہ اپنے لیے سمجھیں ان آیات کو۔ دیکھیں میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، قرآن کی جو بھی آیت آتی ہے تو آپ اس میں اپنا چہرہ دیکھا کریں کہ آیت کی میں مصداق ہوں یا خلاف ہوں، یا اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ تو جب آپ دیکھیں گے اس طریقے سے قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب یہ آیت جو ہے، جو آیت نمبر 66 ہے سورہ مومنون کی، اس میں آپ دیکھیں کہ کیا ہم قرآن سے پلٹ تو نہیں گئے؟ یقیناً پلٹ گئے۔ سامنے کے قرآن کو تو ہم نے ایک متبرک کتاب بنا دیا ہے، چومتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ ناظرہ لگا لیں، ناظرہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں بڑے شوق سے، بس جب ناظرہ ختم ہو جاتا ہے 2-4 دیگیں حلوے کی پکوا کے اس کو تقسیم کر کے دوبارہ قرآن کو بند کر کے اللہ اللہ خیر سلام، نہ خود قرآن پڑھتے ہیں، نہ ان پہ غور کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہم خود ہی غافل ہیں تو بچوں کو کیا جگائیں گے؟ ہم خود سو رہے ہیں، دوسروں سویا ہوا دوسرے کے تو نہیں جگا سکتا، خود ہمیں خود جاگنا ہوگا سامنے کرام۔ اپنے بچوں کو ہم نے قرآن سے دور کیا ہوا ہے، ہم خود اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن تو طالبان مولا کی ضرورت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن تو ضرورت ہے طالبان مولا کی جو اللہ کے طالب ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے حبیب اپنی محفل سے ان لوگوں کو نہ جھڑکیے، الگ نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ چاہتے کیا ہیں؟ یریدون وجہ، مکھڑے کے طالب ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، اور ٹھیک ہے، اچھی ہے، بات اچھی ہے، نیت اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے، تو ان لوگوں کو اپنی محفل سے نہ نکالیے۔ تو قد کانت آیاتی تتلی علیکم، اس میں آپ غور کریں کہ آیات پڑھی جاتی ہیں کس لیے؟ آیات کیا ہیں؟ احکامات ہیں۔ احکامات کس لیے ہوتے ہیں؟ عمل کے لیے۔ آج ہم نے قرآن کو کتاب عمل نہیں ٹھہرایا، آج ہم نے قرآن کو کتاب حفظ بنا لیا ہے، کتاب ناظرہ بنا لیا ہے، کتاب ترجمہ بنا لیا ہے، کتاب تفسیر بنا لیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کی لائبریریوں میں تفسیریں رکھی بھی ہیں، تو تفسیر جو ہے آپ کو کیا مطلب وہ ہے؟ بہرحال میں یہ اس بات پہ نہیں جا رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بس قرآن کی تفسیر پڑھ لی، ترجمہ پڑھ لیا، کسی درس میں شرکت کر لی برائے نام، ادھر درس ہو رہا ہے، ادھر آپ اپنی تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تسبیح پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن ایک وقت میں تو ایک کام ہو سکتا ہے، آپ 2 کام کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو بند کر دیں، تلاوت سننا بند کر دیں، درس سننا بند کر دیں، آپ اپنی تسبیح گھماتی رہیے، لیکن آپ تسبیح بھی گھما رہی ہیں اور وہ درس بھی آپ نے باواز بلند لگا لیا ہے۔ بہرحال تو قد کانت آیاتی تتلی علیکم،
میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی لیکن تم اس کو قابل عمل نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ تمہارا مقصود حیات نہیں تھا، اللہ آپ کا محبوب واحد نہیں تھا، آپ نے تو اور بت بنا لیے تھے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے یہ بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بہرحال قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیات تم پہ پڑھی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، ان آیات کو تم قابل عمل نہیں سمجھتے تھے، ایڑیوں کے بل واپس چلے جاتے، اس سے منہ موڑ لیتے۔ تو مستکبرین، یہ الگ دیکھیں، یہاں قاف ہے مطلب ٹھہر جائیں، یہ الگ ایک صفت ہے تکبر کی، تکبر کرتے ہوئے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ مُسْتَكْبِرِينَ، تکبر کرتے ہوئے۔ آج سامعین کرام ہمارا قرآن سے جو رشتہ ہے وہ تکبر کا ہے۔ قرآن کے احکامات کے سامنے، قرآن کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ من حیث القوم، من حیث الامت مسلمہ، یہ امت کہاں ہے سامنے کرام؟ یہ تو ساری خواہشات نفس ہے، امت کہاں ہے؟ نہ مسلمان ہے، نہ مسلمانوں کی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے، مسلمان تو ہے ہی نہیں۔ انفرادی طور پہ تو ہوگا لیکن اجتماعی طور پہ مسلمان کا وجود نہیں ہے آج۔ سامرن تہجرون، مستکبرین بہی، سامرن کہتے ہیں رات کو جو آپ چند یار دوست بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں اور ادھر ادھر کی گپ شپ، اس میں یہ قرآن کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے گپ شپ کے طور پہ۔ تہجرون، ہنسی مذاق، اس کی ہنسی۔ آج سامعین کرام میں آپ کو دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے علماء ایسے ہیں جو قرآنی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا اڑاتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن خیر ہے، میں نے یہ بات کہہ تو دی ہے، چلے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم عملاً اپنے اعمال سے قرآنی ہدایات کا ٹھٹا اڑا رہے ہیں۔ یہ یعنی آپ سوچیں نا، ٹھٹا اڑانا کیا ہوتا ہے؟ آپ بیمار ہے، ایک بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر آپ اس کو نسخہ لکھ دیتے، اس کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے، اس میں دوائیوں کے نام ہوتے ہیں، یہ دوائیاں ہیں۔ وہ اس نسخے کو، وہ مریض جو ہے اس نسخے کو لا کے وہ کہتا ہے او ہو ڈسپرین، او ہو آگمنٹین، او ہو فلاں دوائی، وہ اس کا بس ہنستے کھیلتے ہوئے بس آگمنٹین اور یہ فلاں سیرپ ہے، اس میں یہ فلاں سیرپ ہے، بس عمل نہیں کرتے، اس میں دوائی نہیں لیتا مریض۔ تہجرون یعنی ہم قرآن کا اعمال، یعنی قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں۔ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تلاوت تو ہم ضرور کرتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں جو تراویح میں ٹھٹا اڑایا جاتا ہے بعض مسجدوں میں کہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے، آپ لیٹ گئے، آپ کو بڑی تھکاوٹ ہو گئی، اور جب رکوع میں جانے کے وہ ہوتا ہے، اس کا وقت ہوتا ہے، آپ جلدی سے دوڑ کے نیت باندھ کے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ کیا سلوک ہے، تہجرون، یہ ہنسی مذاق ہے، ٹھٹا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افلم یدبر القول، کہ کیا یہ تدبر نہیں کرتے اس بات میں، ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، یا ان کے پاس وہ کلام آیا ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے سامنے کرام کہ قرآن تو ایک کتاب ہے، ہدایت ہے، اور ایسی ہدایات نازل ہو چکی ہیں، ہر قوم کے لیے ہدایت آئی ہے، اور جو یہ مشرکین مکہ تھے یہ واقف تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو یعنی جانتے تھے،
اور ان کتابوں سے بھی واقف تھے، اور یہ کتب آسماوی کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین۔ اسی طرح یعنی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف موجود تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ انہوں نے اس کو ضائع کر دیا یا پڑھنا چھوڑ دیا یا عمل کرنا چھوڑ دیا، وہ تو الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ کیا یہ افلم یدبر القول، کیا یہ اس بات پہ غور نہیں کرتے جو بات ان کو کہی جا رہی ہے؟ یہ بات تو ان کی فلاح کی ہے، ان کی کامیابی کے لیے ہے یہ بات، یعنی یہ تو ان کے فائدے کی بات ہے، کیوں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دیا ہے، اس نسخے کو آپ استعمال کرو، اے مریض تم سے احتیاط ہو جاؤ گے، وہ پرہیز کرو جو ڈاکٹر نے تمہیں کہا ہے، لیکن تم نے اس کا ٹھٹا اڑانا شروع کر دیا۔ افلم یدبر القول، اس کلام میں تدبر یہ نہیں کرتے جو بات ان کے پاس آئی ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ام جاءہم، یا آئی ہے ان کے پاس ایسی بات، ما لم یأت آباءہم الاولین، کہ جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی۔ یعنی یہ بات تو نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، یہ پہلی مرتبہ کتاب اللہ کا نزول تو نہیں ہو رہا، تو یہ دونوں بات نہیں ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا یہ اپنے رسول کو نہیں جانتے، فہم لہو منکرون، اور وہ اس سے ناشنا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا رسول تو نہیں ہے کہ یہ جانتے نہیں تھے اس کو، اور اچانک کہیں سے آ کے ایک شخص نے اعلان کر دیا، حق کی طرف دعوت پیش کی، توحید کی دعوت پیش کی، دوبارہ زندہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کوئی ایسی ہستی تو نہیں ہے کہ یہ اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ ذات جو ہے یہ تو ان کے درمیان میں ہی رہی ہے۔ 40 سال فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے ایک عرصہ تمہارے اندر گزار دیا ہے۔ بہرحال اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، تھوڑی سی بات رہ گئی ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال آج کی سبق کی تلاوت کرتے ہیں بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین بہ سامرا تہجرون۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین۔ ترجمہ سنا دیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب پکڑ ہوگی ان کے خوشحال طبقے کی بالعذاب، عذاب سے، اذا ہم یجأرون، تو یہ چیخیں گے اور چلائیں گے۔ لا تجأروا اليوم، آج کے دن نہ چلاؤ تم، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، یقیناً میری آیات تم پہ پڑھی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاتے تھے۔ مستکبرین بہ، تکبر کرتے ہوئے اس سے، سامرن تہجرون، رات کو گپ شپ لگاتے اور اس کا ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ان باتوں۔ افلم یدبروا القول، کیا یہ اس بات میں تدبر
اور غور و فکر نہیں کرتے، ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس وہ بات آئی ہے جو اس سے پہلے ان کے پہلوں پر نہیں آئی تھی۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. Until, when we seize the decadent among them with torment, they begin to groan. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. Do not groan today, you will receive no help from us. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. My verses were recited to you, but you turned back on your heels. مستكبرين به سامرا تهجرون. Arrogant towards it, talked nonsense about it, disregarded it. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. Have they not pondered the word, or has there come to them what came not to their forefathers of old? سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔